ایک دفعہ میرے پاس کچھ شیعہ حضرات کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور مجھے کہنے لگے, وہ لڑکے تھے, ان کو شیعہ حضرات نے کچھ باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی وراثت یہ کر لی وہ کر لی اس طرح کا, تو وہ کچھ لڑکے آئے مجھے کہنے لگے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے باغ لے لیا تھا, حدیث کا ریفرنس دیا, یہ وہ. مجھے کہا اس کا جواب دیں. میں نے کہا دیکھو میں ایک بات کا جواب دوں گا پھر تم دوسرا اعتراض لے کر آ جاؤ گے, پھر میں اس کا جواب دوں گا, تم ان سب باتوں کے کافی شافی جوابات الحمدللہ موجود ہیں, پھر چوتھا مسئلہ لے آؤ گے, پھر پانچواں لے آؤ گے, پھر چھٹا لے آؤ گے, پھر ساتواں. تو میں نے کہا میں تو پھر دن بھر یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس سوال کا جواب کیوں چاہیے. وہ یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں سنی مذہب درست نہیں ہے کیونکہ وہ ان میں غلط چیزیں آ گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو سنی مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کی وراثت نہیں لی. یہ تو ہمارے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, وہ نبی کی بیٹی سے وراثت کیسے کھا سکتے ہیں. یہ یعنی سنی مذہب کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس بات کو درست مان لیتے ہو تو پھر سنی مذہب ہی غلط ہو جائے گا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے معاذ اللہ نفرت سکھائی جا رہی ہے اس میں. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ ہم سنی مذہب کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس اعتراض کی بیس پہ, لیکن اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ پھر مجھے کوئی دوسرا پلیٹ فارم دیں جس پہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہ ہوتے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر جن لوگوں نے, دیکھو ہر شیعہ کو انگلی توڑنے کی عادت نہیں ہوتی, میں مانتا ہوں, اب جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو فوکس, لیکن انگلی توڑنے والے ہر ایک میں ہوتے ہیں نا, بحث کرنا بلا وجہ. اہل حدیث میں بہت سے معتدل ہیں, اپنی نماز پڑھتے ہیں نکل لیے, لیکن بعض کیا کرتے ہیں بلا وجہ آپ کو آ کے چھیڑنا. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر فرقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو شیعوں میں بھی بہت ہول سیل کے حساب سے ہیں. آپ بیٹھو گے وہ باغ فدق لوٹ گیا, نمبر حضرت علی کا تھا, ان سے خلافت چھین کے کس کو دے دی گئی, ابو بکر کو دے دی گئی, پہلا نمبر ان کا تھا, یہ کیا ہو گیا. وہ بیٹھ کے نا پھر آپ وہی کیا ہے کنفیوژن. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یار اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سنی مذہب غلط ہے, تو میں مان لیتا ہوں غلط ہے, تو مجھے بتاؤ پھر میں سنی مذہب کو چھوڑ کر کس طرف آؤں. کیونکہ اگر آپ اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہو تو پھر ہمارے پر اگر 4 اعتراضات ہیں تو آپ پر 4000 اعتراضات ہیں, ان کا جواب دو. تو میں نے کہا باطل کے سوالات کے جوابات میں پڑھنے کے بجائے نا اس سے سوالات پوچھنا, بولو بھائی شروع کر دو. اور اگر وہ سوالات کی بیس پر, اعتراضات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ دے تو اس سے کہو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. پھر ہم اس پہ بھی پھر ہم آپ سے بحث کریں گے. اگر ہم پہ 4 اعتراض ہو رہے ہیں اور آپ پہ 400 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے ان 400 کو بیٹھ کے حل کرو آپ, ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے, کیونکہ شیعہ اور سنی 2 ہی تو مسلک ہیں اسلام میں, تیسرا تو کوئی ہے نہیں بھائی, یا تو سنی ہے یا کیا ہے شیعہ ہے. اب سنی چھوڑ دیا, شیعہ کو قبول نہیں کیا تو کہاں جائے گا آدمی, ٹھیک ہے. اس کا مطلب پھر وہ نیا تیسرا فرقہ نکالے گا بیٹھ کے. تو تیسرے کا امت متحمل, امت میں تیسرا فرقہ نہیں افورڈ کر سکتی, 2 بہت ہو گئے ہیں بڑے بڑے. تو ہم یہاں لٹک کے تھا ادھر کے رہیں گے. تو یہ بھی کیا ہے بھائی, اعتراض کر کے کیا کرنا صرف, تو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ واقعی حق تلاش کر رہا ہوتا ہے.